اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانا، جیسے کچھ لوگ اسلامی سزاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، جی لو جی قتل کریں لوگوں کو، لو جی لوگوں کو ٹنڈا کر دیں ہاتھ میں کاٹ کر، جی لو جی یہ تو ظالمانہ قانون ہے، لو جی لوگوں عورت کو اور مردوں کو سرے عام ہم سنسار کریں، سرے عام ان کو کوڑے لگائیں۔ یہ میرے بھائیوں یہ شریعت محمدیہ ہے، یہ وہ قانون ہے جو رب نے 1400 سال پہلے اس امت پر کیا کیے ہیں، فرض قرار دیے ہیں۔ اب اس شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا، یا تو شریعت کی پابندی کرو یا اسلام سے نکل جاؤ۔ جی تمہیں اس شریعت نے پکڑا تھوڑی ہے، جی یا تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو پھر نکل جاؤ، اب تمہاری مرضی ہے۔ جی ارے جو بس میں مثال دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، آپ نے لمبا سفر کرنا ہے، رش بڑا ہے، جو گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں وہ زیادہ محفوظ رہتے ہیں، جو دروازے میں لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ محفوظ ہے۔ جی ارے جو گاڑی میں بیٹھے ہیں، سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ زیادہ محفوظ ہیں، جی یا جو ادھر لٹکا ہوا ادھر لٹکا ہوا چھت پر بیٹھا ہے وہ محفوظ ہے۔ ارے اندر والے محفوظ ہیں۔ یہ اسلام کی میں نے سمجھنے کے لیے مثال دی ہے۔ اگر اسلام پر چلنا ہے تو پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ تھوڑا سا مانا تھوڑا سا نہ مانا، دل آیا تو مان لیا، دل آیا تو عمل کیا، نہیں تو نہ صحیح۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو شریعت محمدیہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں رب کائنات فرماتے ہیں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، قل اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیجئے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے لیے ہنسی اور مذاق کے لیے رہ گئے؟ کیا اللہ اس کی آیتیں اس کا رسول تمہارے لیے ہنسی اور مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ لا تعتذروا، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، بہانے مت بناؤ۔ فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان کافر نہیں ہوتا، رب کہتا ہے کافر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ قد کفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے شریعت کو پسند ہی نہیں کیا، شریعت کو پسند نہیں کیا، جی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑایا، قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا، جی تو پھر کیا ہوا؟ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف چلے گئے۔ جی منافقین آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مومنین کا استہزاء کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، جی تو اس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو جاتی، صحابہ کو پتہ چلتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، جی لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو مکر جاتے، نہیں ہم تو ایسے نہیں کرتے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ فرمایا بہانے مت بناؤ، بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ جی آج بھی یہ قانون موجود ہے جو شریعت محمدیہ کا مذاق اڑاتا ہے، یہ شریعت محمدیہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اپنی یہ تہبت جو ہے وہ گٹے سے اوپر رکھی جائے، یا آپ سلوار پجامہ پہن کر وہ گٹے سے اوپر رکھا جائے۔ اب لوگ مذاق، کسی نے پجامہ سلوار جی اپنی تہبت گٹے سے اوپر کیوں لوگ مذاق کرتے ہیں، اور اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہو لوگ بڑا داڑھی کو داڑا، جی اور دیکھو یہ مذاق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے سنت کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اس لیے کہ جو سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آپ نے کیسے کھایا، کیسے پیا، آپ نے کیسے خوشی کی، کیسے غمی کی، اسی طرح میرے محترم دوستو اپنے تہوار کو بنائیں
اس جادو کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ جادو اس لیے سیکھتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں تفریق پیدا کرتے ہیں، اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جی، تویز دھاگا کیا اور کرنے کے بعد ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا جی۔ کسی کا کاروبار، کسی کے ہاں بچے زیادہ ہیں تو جی جادو کر دو اس کے بچے پیدا نہ ہوں، اگر ہو گئے تو مر جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، یہ سب کفر ہے۔ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کفر ہے، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان تمام کا یہ استدلال ہے اس آیت مبارکہ سے کہ جادوگر کافر ہے۔ بعض کافر نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں جادوگر کی سزا قتل ہے۔ بعض لوگ کافر کہتے ہیں اور بعض لوگ کافر نہیں کہتے، لیکن کہتے ہیں اس کی سزا یہ ہے قتل۔ جیسے سعودیہ میں جادوگر کی سزا قتل ہے، سعودیہ میں جادوگر کی سزا قتل ہے۔ پچھلے ہی دنوں جو ہے وہ یہاں پر تقریباً 3-4 مہینے میں 2-3 جادوگروں کی گردن اتاری گئی۔